کچھ حقوق ایسے ہیں جو انسانوں کے ساتھ متعلق ہے، انسانوں کے ساتھ متعلق ہے، وہ بھی اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ جیسے مثال سے سمجھتے ہیں، کسی انسان پر میں ظلم کرتا ہوں، کسی انسان کے ساتھ ظلم کرتا ہوں کسی بھی صورت میں، اور پھر رات کو تنہائی میں اٹھ کے کہتا ہوں اللہ پاک مجھے معاف کر دے، تو اللہ پاک اس ظلم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے ظلم کسی انسان کے اوپر کیا ہے اور معافی اللہ سے مانگ رہے ہو، تو یہ اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس پر ظلم کیا اس کے پاس جانا پڑے گا، اس کو منانا پڑے گا، اس کو یا تو یہ کہہ دو کہ بھائی اتنا ظلم میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ نہیں کر سکتے ہو، اپنا بدلہ لے لو، اپنا بدلہ لے لو، میں آخرت میں آپ کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اس کو منانا پڑے گا، اس کی منت زاری کرنے کے لیے بڑوں کو لے جانا پڑے گا، جرگوں کو لے جانا پڑے گا، اس کو منانا پڑے گا۔ یہ اس کا وہ جرم اللہ پاک سے اگر ہم معافی مانگے، لاکھ مانگتے رہے، اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے، معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ہم کسی انسان کا غیبت کر لیتے ہیں۔ غیبت کیا ہے جی؟ کہ کسی کے غیر موجودگی میں ایسی بات کرنا جو ہم اس کے منہ پہ اگر کریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں سورہ شعراء کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور پھر آگے سمجھانے کے لیے اللہ پاک قربان جاؤں اللہ پاک کے قرآن کے معجزے سے، اسلوب سے، أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم یہ چاہتے ہو، تم میں سے کوئی ایسے چاہتا ہے أَيَأْكُلَ، کہ وہ کھائے لحم أَخِيهِ، اپنے بھائی کے گوشت کو، اور بھائی کون سا؟ میتن، مرا ہوا۔ آپ کا مرا ہوا بھائی ہو، اس کا گوشت کوئی کھا لے گا؟ نہیں کھا سکتا جی، نہیں کھا سکتا۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم اس سے کراہت کرتے ہو تو اس چیز سے بھی کراہت کرو، غیبت سے بھی کراہت کرو۔ اس سے پہلے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی انسان کی جاسوسی میں مت لگنا کہ بنانے میں کیا کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ فلاں ہے، وہ کاروبار ایسا کرتا ہے، وہ لین دین ایسا کرتا ہے، وہ ملاوٹ ایسے کرتا ہے، وہ گھر کے اندر ایسا ہے، باہر ایسا ہے، معاملات اس کے ایسے ہیں۔ اس قسم کی باتیں کرنا یہ جاسوسی ہے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ اللہ پاک نے پہلے سے جاسوس لگائے رکھے ہیں کرامن کاتبین کی صورت میں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا مجرم ہے، میں نے جاسوس چھوڑے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے جی، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک کام کر سکتے ہو، آپ پردہ ڈالو۔ اللہ پاک فرما رہے میں کتنے پردے تمہارے اوپر ڈالے ہیں، تم بھی پردہ ڈالو، میں قیامت کے دن تمہارے اوپر پردے ڈال دوں گا۔ پردے نہ ڈالو گے، لوگوں کے سامنے اس بات کو لاؤ گے تو گھر بیٹھے اللہ پاک فرما رہے گھر بیٹھے میں تمہیں ذلیل کر دوں گا، تمہیں رسوا کر دوں گا، گھر بیٹھے تمہیں ذلیل کر دوں گا۔ سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی میں نہ لگو۔ اب اگر کوئی کسی جاسوسی میں لگ جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ پاک معاف کر دے، ایک مرتبہ نہیں کروڑوں مرتبہ یہ کہہ دے، اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پہلے تو انسان کے پاس جانا پڑے گا، اے میرے بھائی آپ کی میں نے یہ جاسوسی کی، اے میرے بھائی آپ کی میں نے یہ غیبت کی، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو، مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو۔ اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر تم اس سے معافی طلبی نہیں کرتے ہو تو وہ تمہیں پھر معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، آپ ایک انسان کے ساتھ آپ اس سے چوری کرو، چوری اس کے گلے سے پیسے چوری کیے، اس کے ساتھ کاروباری پارٹنر ہو، اس کو دھوکہ دیا، کسی بھی طریقے سے کسی انسان کے پیسوں کو ہڑپ کیا۔ اب ہڑپ کرنے کے بعد آپ کہتے ہو تہجد بھی پڑھتے ہو اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار بھی پڑھتے ہو، اور پھر اس کے بعد کہتے ہو اللہ پاک میں نے یہ چوری کی ہے مجھے معاف کر دے، تو اللہ پاک اس چوری کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس سے جتنے پیسے چوری کیے، آزاد کی صورت میں ہو، لاکھ کی صورت میں، لے جا کے اس کے قدموں میں رکھ دو، اے میرے بھائی میں نے آپ کے پیسے چرائے تھے، میں نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہے، علماء نے اس میں سے تھوڑی سی تفصیل لکھی ہے، اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ چوری میری ظاہر ہو جائے گی تو اس سے فساد ہوگا، فتنہ ہوگا اور اس سے لڑائیاں پیدا ہو جائے گی، تو آپ کسی کے ہاتھ بھجوا سکتے ہو کہ یہ کسی کے پاس آپ کی امانت تھی، اس نے آپ کے لیے آپ کے پیسے بھیجے ہیں، یہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے، آپ سامنے آگے اس سے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یار میں نے آپ کی غیبت کی ہے، تو اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں آپ کا مجرم ہوں،
میں آپ کا مجرم ہوں, مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں. لیکن اگر پیسے گائے ہیں تو پیسوں میں یہ نہیں چلے گا کہ میں آپ کا مجرم ہوں مجھے معاف کر دو, نہیں, یا تو سیدھے سامنے لوٹا دو, یہ آپ کے پیسے یا میرے پاس امانت تھی, یا کسی کے ہاتھ لوٹا دو, کسی کو کہہ دو کہ یار یہ فلانے کو دے دینا, یہ آپ کا حق تھا میرا اوپر, میں آپ کو لوٹا رہا ہوں. پھر میں صرف 1000 مرتبہ نہیں, 1 مرتبہ کہہ دو خدایا پاک یہ میں نے جرم کیا تھا, اس سے میری تلافی معافی تلافی ہو گئی, یا اللہ پاک اس نے مجھے معاف کیا, آپ کی خدمت میں درخواست ہے خدایا پاک آپ بھی مجھے معاف فرمائیں. یہ ہوتی ہے معافی, یہ ہوتا ہے. تو حقوق اللہ, اگر ہم اللہ کے مجرم ہیں فرائض کی صورت میں, جب تک ہم فرائض کو ادا نہیں کریں گے, جب تک ہم فرائض کو ادا نہیں کریں گے وہ معافی سے معاف نہیں ہوں گے. اور جہاں تعلق ہے حقوق العباد سے, خواہ وہ پڑوسی کے حقوق ہو, بڑے بھائی کے حقوق ہو, والدین کے حقوق ہو, اولاد کے حقوق ہو, بیوی کے حقوق ہو, انسانیت کے اپنے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں, وہ تمام حقوق ملا کے اگر ہم کسی مخلوق کے مجرم ہیں تو جب تک ہم اس مخلوق کو خواہ کوئی بھی ہو اس سے اپنا معاملہ صاف نہیں کریں گے تو اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. یہاں تک کہا گیا کہ کل قیامت کے دن 3 قسم کی کچہریاں لگے گی. ایک کچہری ہوگی شرک اور توحید کی, شرک اور توحید کی. مشرک ہے سیدھے جہنم میں ڈال دو, موحد ہے الگ کر دو. یہ صرف 2 قسم کی. عدالت میں صرف یہ فیصلہ ہوگا, مشرک ہے توحید ہے, موحد ہے, یہ فیصلہ ہوگا. دوسرا, اللہ پاک کے حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا, وہ بھی اللہ پاک اس کا فیصلہ خود فرمائیں گے. اللہ پاک کے حقوق, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, مختلف قسم کے احکامات چھوڑے بڑے, وہ اللہ پاک کے حقوق ہیں. اور جہاں پھر آخرت کے اندر وہ عدالت جہاں پر حقوق العباد کو چھڑا جائے گا تو وہاں پر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ اگر اللہ پاک چاہے, یہ نماز, روزہ, زکوٰۃ جو احکامات ہیں بڑے, اللہ پاک چاہے تو اس کو معاف کر دے گا. اللہ پاک چاہے کسی کے لیے, اللہ پاک چاہے کسی کے لیے تو اس کو تو معاف کر دے گا. لیکن جہاں پر بات آئے گی حقوق العباد کی تو پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, فلانے کے پاس چلے جاؤ, فلانے کے مجرم ہو, مجرم ہو, مجرم. میں اگر کسی کا مجرم ہوگا میرے پاس آ جائے گا, اللہ پاک اس کے اوپر میرا فلانا حق ہے, اس کے پاس کتنی نیکیاں ہے, اس کے پاس جو ہے 1000 نیکیاں, مجھ سے 300 نیکیاں لے کے اس کو دی جائے گی اور 700 نیکیاں لے جائے گی میرے پاس. ایک دوسرا آ جائے گا, اللہ پاک اس کے اوپر فلانا حق ہے, 200 نیکیاں اور لے لی جائے گی, میرے پاس 500 رہ جائے گی. تیسرا آئے گا, اللہ پاک میرے 400 نیکیاں, 100 نیکیاں لے جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا ہوگا کہ اس کے پاس نیکیاں ختم ہو جائے گی, پھر بھی اس سے حق مانگنے والے موجود ہوں گے, پھر اس سے گناہ اٹھا کے اس انسان کے اوپر ڈالے جائیں گے. وہ انسان جو بڑی خوش قسمتی سے 1000 نیکی اپنے ساتھ آخرت میں لے کے گیا تھا, 1000 نیکیاں ختم, اب 1000 گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے اور یہ گناہوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اس نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر اپنا معاملہ صاف کرو. دنیا کے اندر اگر کسی کے میں نے پیسے کہا اپنے جا کے اس کے پیسے دے دوں, بھائی یہ میری اتنی اوقات نہیں ہے, آپ کا 1 لاکھ روپیہ میرے اوپر بنتے ہیں, میں غریب ہوں, میں تھوڑا تھوڑا کر کے دینے کے لیے تیار ہوں, میں تھوڑا تھوڑا. اپنے آپ کو قرضدار بناؤ, اپنے خواہشات کو چھوڑو, اپنے خواہشاتوں کو چھوڑو, اپنی رہائشوں کو بھیجو, اپنے گھروں کو بھیجو. کرائے کا مکان میں رہ جاؤ گے, لیکن آخرت کا معاملہ میرے بھائی دوستو بڑا مشکل ہے. آخرت کا معاملہ بڑا مشکل ہے. دنیا کے اندر ہم اپنے معاملے صاف کر سکتے ہیں, ہاں, کسی کے پیسے اس کے پیسے لوٹا دے, کسی کی غیبت کی ہے تو غیبت کی معافی مانگے, کسی کی جاسوسی کی ہے جاسوسی کی, ہاں بھائی میں نے یہ آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا, مجھے اللہ کے رضا کے لیے معاف کر دو. معاف نہیں کریں گے کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کل آخرت میں پھر جب فیصلہ ہوگا پھر عدالت ہوگا, پھر وہ اللہ پاک کے ذات عالی اپنے آپ کو بھی نکال لیں گے. آپ جانو گے انسان اور یہ جانو, اگر معاف کرتے ہیں معاف کرتے, معاف نہیں کرتے. تو یہ کہنے کا عرض یہ ہے میرے بھائی دوستو کہ اللہ پاک معاف کرنے کے لیے تیار ہے. وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, وہ غفار ذات ہے, فرمائے کہ تم استغفار کرو, معافی مانگو مجھ سے. اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, میں تمہارے مال میں اضافہ کروں گا. حالانکہ تم نے گناہ کیا ہے, گناہوں کے نام شرمندہ ہو, نادم ہو, تو وہ استغفار کر لے. اللہ پاک فرما رہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا, تمہارے مال میں اضافہ کروں گا. بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے اولاد میں اضافہ کروں گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, رہائش کے اعتبار سے خوبصورت رہائش عطا کروں گا دنیا اور آخرت میں, اور باغات کے اعتبار سے باغات عطا فرماؤں گا. اور یہاں تک کہا گیا کہ میں اللہ کی ذات تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کروں گا.
اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ میرے بھائی دوستوں دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کا اگر ہم دنیا کے اندر کہتے ہیں خدا پاک ہم معاف کر دے، اللہ کے حقوق ہے فرائض کی صورت میں سے لوٹانے کا نیت کرے، ارادہ کرے، اللہ پاک سے معافی مانگے۔ اگر ہم کسی انسان کے مجرم ہیں تو دنیا کے اندر، دنیا کے مرنے سے پہلے پہلا معاملہ، اگر ہم اپنے اولاد کے مجرم ہیں، پڑوسی کے مجرم ہیں، والدین کے مجرم ہیں، اولاد بیوی کے مجرم ہیں، کسی کے مجرم ہیں، دنیا کے اندر اس سے اپنا معاملہ صاف کرے۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں سی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یکبان پر آیت کے فلاح حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا فوت ہو گیا اس کی جنازے میں شرکت کرے، یہ اعلان میرا بھی ہو۔